بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات فار یو کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی 72 نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لے لیں گے۔ نمبر 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ نمبر 8، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ نمبر 9، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ نمبر 10، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ نمبر 11، لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ نمبر 12، ظلم عام ہو جائے گا۔ نمبر 13، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 14، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ نمبر 15، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔ نمبر 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ نمبر 17، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ نمبر 18، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ نمبر 19، تہمت درازی عام ہو جائے گی۔ نمبر 20، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ نمبر 21، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کی بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ نمبر 22، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ نمبر 23، شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ نمبر 24، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔ نمبر 25، امین خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 26، سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔ نمبر 27، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ نمبر 28، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ نمبر 29، مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلی درجہ کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ نمبر 30، اور ایلوئے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ نمبر 31، سونا عام ہو جائے گا۔ نمبر 32، چاندی کی مانگ ہوگی۔ نمبر 33، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 34، امن کم ہو جائے گا۔ نمبر 35، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ نمبر 36، مسجدوں میں نقوش و نگار کیے جائیں گے۔ نمبر 37، اونچے مینار بنیں گے۔ نمبر 38، لیکن دل ویران ہوں گے۔ نمبر 39، شرابیں پیے جائیں گی۔ نمبر 40، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ نمبر 41، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ نمبر 42، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی جو لوگ حسب و نسب یا اخلاق کے لحاظ سے نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ نمبر 34، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نمبر 43، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی۔ نمبر 44، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے۔ نمبر 45، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ 46، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ
اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے، جیسے تیرے سر کی قسم وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 47، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، یعنی لفظ بھی کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ نمبر 48، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے۔ اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ نمبر 49، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں ڈگری، نوکری یا شہرت، عزت مل جائے۔ نمبر 50، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ نمبر 51، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ نمبر 52، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ نمبر 53، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 54، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا۔ نمبر 55، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 56، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ نمبر 57، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ نمبر 58، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ نمبر 59، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ نمبر 60، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی عزت کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ نمبر 61، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ نمبر 62، سر راہ شرابیں پیے جائیں گی۔ نمبر 63، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ نمبر 64، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ نمبر 65، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 66، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے لحن میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 67، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ نمبر 68، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ نمبر 69، یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ نمبر 70، یا زلزلے آ جائیں گے۔ نمبر 71، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی۔ نمبر 72، یا آسمان سے پتھر برسیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قیامت کی یہ 72 نشانیاں کتاب بکھرے موتی، جس کے مصنف حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پالن پوری ہیں، سے لی گئی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کر لیں